بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبر اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں آج اپنے آپ کو قائد اور لیڈر کہنے والے اس بیماری کا بری طرح شکار ہیں۔ جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ زیادہ تر قائدین کی اصلیت اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام الحج اور 9ویں آیت مبارکہ۔ سابقہ سبق میں ہم نے یہ آیت مبارکہ شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں آج ہم اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ظالم اپنے پہلو کو موڑنے والا بن کر چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ ایسے ظالموں کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، اور قیامت والے دن ہم انہیں جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ معزز خواتین حضرات، اس حوالے سے اہل علم نے سب سے پہلے ایک بڑی تفصیلی بات ہمارے سامنے رکھی کہ لفظ لیضل اس کو قراءات کے اعتبار سے کس کس انداز سے پڑھا جائے، لیکن چونکہ عوام الناس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے لہذا اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے اہل علم نے اس آیت مبارکہ کو دو حصوں میں تین حصوں میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلے ثانی عطفہ لیضل عن سبیلہ، یہ ظالم انسان اپنی گردن کو اکڑا کے منہ پھیر کر تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حق کو ٹھکرا کر اور حق کی طرف بلانے والے داعیان دین کی تحقیر کرتے ہوئے چلا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک سکے۔ یہاں پر امام ابن الجوزی نے تفسیر الرسعنی میں یہ جو لیضل عن سبیل اللہ کی لام ہے، اس کو لام عاقبت قرار دیا۔ امام قرطبی، امام الوسی اور پھر اسی طریقے سے امام ابن الجوزی اپنی کتاب تذکرۃ القریب میں بھی اس بات کا اسی انداز سے تذکرہ کرتے ہیں۔ امام زمخشری، ابن عاشور وغیرہ نے اسی بات پر زور دیا ہے کہ یہاں پر لام جو ہے وہ انجام ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اور جہاں تک اگلی بات کا تعلق ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ جو انسان دین کے مقابلے میں تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے وہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتا ہے۔
سورہ غافر کی 56ویں آیت مبارکہ آگے آ رہی ہے، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، کہ وہ بد نصیب انسان جو اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکات کے بارے میں بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، دراصل ان کے سینوں میں تکبر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے لہو فی الدنیا خزی، ایسا جو جھگڑا کرنے والا ہے رب کائنات نے اس کا اس دنیا میں انجام یہ رکھا ہے کہ اس کو توہین، تضلیل اور اہانت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خاص طور پر امام ابن جریر اور پھر متأخرین میں سے ابن عاشور نے یہ لکھا ہے کہ خزی اس کا معنی اہانت ہے، اور یہ سلسلہ بدر سے شروع ہوا اور یہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے کہ رب کائنات نے ہر دور میں ان ظالموں کو ذلیل کیا۔ امام مقاتل بن سلیمان، امام سمعانی، امام بغوی، امام بیضاوی، امام نصفی وغیرہ نے اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اور اگلی بات نذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اس کا مقدر ایسی آگ ہے جو اس کو جلا کر خاک کر دے گی، جو اس کو بے تحاشا اذیت کا سامنا کرنے پر مجبور کر دے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ واحد و تفسیر میں لکھی ہے، لأن المجادل الجاہل لا یستند الی حقیقت عقلیت او نقلیت فی جدالہ، کہ جاہل قسم کا جو جھگڑالو انسان ہے اس کے سامنے عقلی یا نقلی حقائق نہیں ہوتے، بلکہ اس کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہوتی ہے، اور وہ جہالت اور تکبر ہے، جس کے نتیجے میں یہ اپنی گردن کو اکڑائے پھرتا ہے۔ ثانی عطفہ ہی کا ترجمہ لاویا عنقہ فی التکبر، اپنے تکبر کی وجہ سے اپنی گردن کو اکڑائے پھرنا۔ اور یہ مضمون قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر گزرا ہے۔ سورہ لقمان کی 7ویں آیت مبارکہ آگے آ رہی ہے، سورۃ الذاریات کی 39ویں آیت مبارکہ بھی آگے آئے گی، فتولیٰ برکنہ وقال ساحر او مجنون۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ فرعون ظالم نے یہ بات اٹھائی کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر یا پاگل ہیں۔ اور معزز خواتین حضرات، اس حوالے سے پھر اہل علم نے نضر بن حارث کی مثال دی کہ وہ قیدی بنا، پھر وہ اور عقبہ بن ابی معیط یہ سارے کے سارے ظالم جو تھے وہ قتل ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب ان ظالموں کی لاشوں کو جب کنویں میں ڈال دیا گیا تو پھر سوال کیا تھا کہ اے ظالموں بتاؤ، جو رب کائنات نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا وہ پورا ہوا کہ نہ ہوا؟ معزز خواتین حضرات، اسی بات کو لے کر بعد مفسرین کرام ایک دوسرا پہلو ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ثانی عطفہ، یہ بنیادی طور پر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بہت زیادہ تکبر اور غرور کا مظاہرہ کرتا ہے، جس طرح تفسیر المراغی وغیرہ میں یہ لکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تفسیر البحر المحیط میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو انسان تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے اسی کے اندر ایک اور بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ چونکہ تکبر رب کائنات کا فرمان ہے، الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ جو انسان غرور اور تکبر کے راستے پر چلتا ہے پھر یہ لازمی بات ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکے گا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکے گا تو رب کائنات نے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ اس نے اپنے دین کو غالب کر کے رہنا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کرنا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا بھی تو رب کائنات ضرور کریں گے۔
تو اس آیت مبارکہ سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے اس پر ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید بنیادی طور پر محاسبے کی کتاب ہے۔ ہر انسان کو قرآن مجید دعوت فکر دیتا ہے، تو یہاں بھی ہمیں دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو تولیں۔ انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر آداب یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ جب انسان تکبر کی بنیاد پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اب یہ سوچنا میرا اور آپ کا کام ہے کہ اس حوالے سے میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کہیں میرا اور آپ کا شمار تو ایسے ظالموں میں نہیں ہو رہا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، اگر ہو رہا ہے تو فکر کریں، اور اگر نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالاتر خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ، عبادت، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں آپ کو 4000 سے زیادہ ویڈیوز ملیں گی جن میں قرآن و حدیث کے اسباق، جمعے کے خطبات، مختلف موضوعات پر انتہائی اہم دروس اور آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کے جواب شامل ہیں۔ کسی بھی موضوع پر اگر آپ کو دینی رہنمائی چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں، اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ آج کے سبق سے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔